رزق مال چاہتے ہوں ذہن میں وہ لائیے، رزق اولاد چاہتے ہوں ذہن میں وہ لائیے، رزق مکان چاہتے ہیں ذہن میں وہ لے کر آئیے، رزق صحت چاہتے ہیں وہ لے کر آئیے، رزق عافیت، رزق علم، رزق تقوی، جو رزق آپ چاہتے ہوں۔ اور رزقنی، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم خالی ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، رزق کا مطلب روٹی نہیں، جو آپ چاہیں وہ رزق۔ آپ کی طبیعت کے تقاضے کو رزق کہتے ہیں، مانگیے۔ اور رزقنی، اے خدا مجھے عطا فرما دے، ورزق عیالی، اور میرے جو عیال ہیں یعنی کہ اہل و عیال، یعنی کہ والدین یا جن کی میں کفالت کر رہا ہوں، ورزق عیالی، مجھے بھی عطا فرما اور میرے عیال کو بھی عطا فرما، من فضلک الواسع، اپنے وسیع فضل میں سے، فإنک ذو الفضل العظیم، بے شک کہ پروردگار تو صاحب فضل عظیم ہے۔ خدا خود کہتا ہے واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا حوالہ دیتے ہوئے۔ اور امام فرماتے ہیں ایسے مانگو حالت سجدہ میں، خاص نماز واجب میں یہ دعا، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اور رزقنی ورزق عیالی من فضلک الواسع وانک ذو الفضل العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو کاف ہا یا عین صاد پڑھیے سجدے میں جا کے، پھر دعا مانگ لیجئے، یا دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیجئے بحق کاف ہا یا عین صاد۔ اس اعتبار سے پھر آغاز ہوا آیت نمبر 1 سے، اور یہ بات کل وہاں تک پہنچی جہاں پہ جناب زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ زکریہ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، 70 سال کے بوڑھے تھے یا 128 سال کے بوڑھے تھے؟ ایک روایت کے اعتبار سے آپ 128 سال کے تھے جب خدا کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا مانگی ہے۔ جناب زکریہ علیہ السلام کے حالات و واقعات میں سے جملہ مکمل کرتے ہوئے کہ جناب زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے اور آپ کی اہلیہ بانجھ ہو چکی، تو اولاد کی دعا کب سے مانگ رہے؟ کہ جب سے جوان تھے۔ اور اس دعا میں شدت اور بڑھی جب آپ نے مریم علیہ السلام کی کفالت فرمائی۔ زکریہ کون ہیں؟ ربانیین میں سے ہیں۔ زکریہ کون ہیں؟ ہیکل سلیمانی کے خدمت گزاروں میں سے ہیں۔ زکریہ کون ہیں؟ اپنے زمانے کے اہل عرفان اور خدا کے نبی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ صاحب قلم بھی ہیں، اور صاحب قلم ہونے کا حوالہ سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر جب مریم کی ماں نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے خدا کے گھر کے لیے وقف خدمت کروں گی، اور جب بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی تو بڑی پریشان ہوئی حنا خاتون کے گھر میں، جس کے لیے میں نے نیت کی تھی کہ نذر کر دوں گی۔ لیکن کمال ہے آپ نے اپنی منت پہ عمل کیا، سارے متولیان بیت المقدس جمع ہوئے، اور سب نے جمع ہو کر پہلی مرتبہ کوئی بچی آئی ہے، پہلی مرتبہ حضرت مریم اس لیے منفرد ہیں کہ خانہ خدا کی پہلی خادمہ کو مریم کہتے ہیں۔ آپ سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کوئی خاتون وقف خدمت خانہ خدا ہوئی ہو۔ اب سب کے سب پریشان ہیں کہ بچوں کی تربیت سب کر سکتے تھے، بیٹی کون پالے گا؟ ایسے میں کہتا ہوں کیسا بھی زمانہ کیوں نہ ہو، مگر قلم کی اہمیت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے یہ نہیں دیکھا کہ قد کس کا بڑا ہے وہ سنبھالے گا، یہ نہیں دیکھا کہ چہرہ کس کا نورانی ہے وہ سنبھالے گا، یہ نہیں دیکھا کہ تلاوت کس کو اچھی آتی وہ سنبھالے گا، نہیں، بلکہ سب نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے قلم لے کر آؤ۔ غور کیجئے گا، اگر بیت المقدس کے متولیان میں سب صاحب قلم نہ ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا کہ ایسا رکھو کہ سب کو موقع ملے قرآن اندازی میں شرکت کرنے کا۔ اس کا مطلب اس زمانے میں بیت المقدس کے متولیان جاہل نہیں تھے، عالم تھے، اور ایسے عالم تھے کہ سب کے سب صاحب قلم تھے۔ اللہ اکبر، سب اپنے اپنے قلم لے کر آئے، حضرت زکریا بھی اپنا قلم لے کر آئے، اور سب نے لانے کے بعد اپنے اپنے قلم کو پانی میں ڈال دیا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ قرعے میں کامیاب کون ہوگا، بیلٹنگ میں کامیاب کون ہوگا، جس کا قلم پانی کے اوپر رہ جائے گا۔ زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہ گیا، باقی سب کے قلم ڈوب گئے۔ اب تو سمجھیے اگر زکریا کا قلم رہ سکتا ہے پانی کی سطح پر تو مومن کا عریضہ بھی رہ سکتا ہے پانی کی سطح پر۔
کہ وہ قلم معصوم کا ہے، یہ عریضہ خدمت معصوم کا. صلوات پڑھے محمد والے. سارے قلم ڈوب گئے، حضرت زکریا کا قلم اوپر رہ گیا. تو زکریا کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات میں سے سورہ آل عمران 3 مقامات پر ہوا، اور خاص تذکرہ مریم کی کفالت کے ذیل میں لفظ محراب کے ساتھ ہوا کہ جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے. اب یہاں محراب کا مطلب وہ مسجد میں امام جماعت کے کھڑے ہونے کا مقام، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ایک حصہ جناماز کے برابر باہر نکال کے گولائی میں بنایا جاتا ہے، اسے آپ محراب کہتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں لفظ محراب کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک صاحب علم کے اس مسئلے سے اختلاف بھی کر رہا ہوں کہ انہوں نے محراب کا ترجمہ کیا حرب سے. حرب کہتے ہیں جنگ کو. انہوں نے مسجد کو محراب سے ملا کر جنگی مرکز بنا دیا. وہ ان کا اپنا نقطۂ نگاہ ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ صاحبان علم کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں. سورہ آل عمران کھولیے، اور سورہ آل عمران کھولنے کے بعد جناب زکریا کے واقعے میں آئیے، اور جب لفظ محراب پڑھیے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ محراب میں حضرت مریم کو رکھتے تھے، محراب کا دروازہ لاک کرتے تھے. اس کا مطلب محراب کوئی شکل محراب آج کی نہیں تھی، کسی چھوٹے سے کمرے کا نام تھا محراب. اب آئیے اس محراب کو اور آسان کر لیتا ہوں. یہ جو ہم اور آپ محراب دیکھتے ہیں مسجد کے اندر، یہ کیا محراب ہوتی ہے؟ کہ اصلاً محراب کہتے ہیں ایسے کمرے کو جو ذرا سا اونچائی پہ بنا ہوا ہو کہ اس کے سامنے سے باہر سے کوئی گزرے تو اندر عبادت کرنے والے کی عبادت میں خلل نہ ہو. ایک اونچائی پر بنے ہوئے کمرے کو محراب کہتے تھے. اور اسی مناسبت سے جب مسجد کی محراب بنی تو جہاں امام جماعت کھڑا ہو تو وہاں سے کوئی سامنے سے گزر نہ سکے کہ اس کی عبادت میں خلل نہ ہو، اسے محراب کہا گیا. لیکن جناب زکریا علیہ السلام کیا عنوان محراب. آپ داخل ہوتے ہیں محراب میں، حضرت مریم کے پاس آتے، حضرت مریم کو اس کمرے میں رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے لگاتے تھے تالا. جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس بند کمرے میں بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں، پھل میں اور کھانے پینے کی اشیاء کے اندر. تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ سب کہاں سے آ گیا؟ قالت، تو مریم جواب میں کہتی ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے. حضرت مریم کی کفالت کی برکت سے خدا نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو صاحب اولاد کیا. پتہ چلا جو اپنے زمانے کی معصومہ کو پالے خدا اسے گود میں معصوم عطا کرتا ہے، اور جو محمد کی بیٹی کا احترام کرے خدا اسے 1 نہیں 2 نہیں 12 اماموں کی محبت عطا کرتا ہے. اس لیے ذرا پس منظر بیان کیا کہ جناب زکریا کے حالات بیان نہیں ہوتے، اس لیے میں آپ کو لے کے وہاں تک پہنچا کہ حضرت زکریا کے نام کا استعمال بار بار ہوا حضرت مریم کے نام کے ساتھ، اور حضرت مریم کے یہاں عیسیٰ کی ولادت اور حضرت زکریا کے یہاں یحییٰ کی ولادت. اب پہچانیے 128 سال قول کے اعتبار سے زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، اور اب کیوں مانگ رہے تھے اللہ سے اولاد کی دعا؟ بڑھاپے میں نہ مانگتے اللہ سے اولاد کی دعا، کچھ اور مانگ لیتے. آپ نے اپنی دعا کی وجہ بیان کی، انی خفت الموالیہ. آج آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 5 سے. انی خفت الموالیہ، بے شک پروردگار میں ڈر رہا ہوں. خفت، مجھے خوف ہے. کس بات کا خوف ہے؟ خفت الموالیہ. اب میں کیا ترجمہ کروں موالیہ کا؟ موالیہ کسے کہتے ہیں؟ موالیہ کہتے ہیں مولا کی جمع کو. مولا ایک اور موالیہ مولا کی جمع. ہم اور آپ تو اس لفظ کو اچھے معنی میں پہچانتے ہیں. یہ کون سے مولا ہیں کہ جن سے ڈر لگ رہا ہے؟